چونٹیوں کا بل اور خدا کے ایک پیغمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک چونٹی نے خدا کے پیغمبر کو کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹیوں کا سارا بل ہی جلانے کا حکم دے دیا، اور وہ بل پورا جو چونٹیوں کا تھا وہ جلا دیا گیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ ایک چونٹیوں کے کاٹنے پر آپ نے ان کی پوری بستی ہی جلا دی، حالانکہ وہ چونٹی میری تسبیح میں مشغول تھی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جیسے دوسرے حیوانات کا مار دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح چونٹیوں کو مار ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور موذی اور حملہ آور ہو تو اس کا قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی حملہ کرے جانور تو اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کی فی الحقیقت تسبیح کرتے ہیں۔ آگ میں جلانا اور سابقہ شریعت میں جائز تھا، پہلے آگ میں جلانا، لیکن ہماری شریعت دین اسلام میں آگ میں جلانا جائز نہیں ہے۔ کسی رفیع الشان آدمی کا خلاف اولا کام کا ارتکاب بھی قابل مذمت ہوتا ہے، اور جنایت بے قصور لوگوں تک متعدی نہیں ہوتے، یعنی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہو وہی قابل سزا ہوتا ہے، دوسرا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ فاطر کی 18ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے یعنی کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو خدا کا عذاب جب آتا ہے تو مجرم اور غیر مجرم، نافرمان اور فرما بردار سب اس کے شکنجے میں آتے ہیں۔ تو ارشاد ہے، ترجمہ ہے یعنی اور تم ایسے وبال سے بچو، یہ سورہ انفال کی 68 آیات میں سے ہے، اس کا ترجمہ ہے یعنی اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر یا اس کی تسبیح میں مشغول ہو تو ذکر الہی کے احترام میں اس کو قتل کرنے یا مارنے کا، کوئی اذیت پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔ کسی کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہو جو جانور، اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔